آج سے کوئی 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک آرٹیکل میں نے دیکھا اونچی مسجد، ٹھیک ہے، بھاٹی گیٹ کے اندر جو اونچی مسجد ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی تاریخی مسجد ہے اور بہت سے تاریخی حادثات و واقعات کی گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے اچھا لگا کہ طلحہ نے اس کی بڑی ڈیپتھ میں اس کے اوپر کام کیا ہے۔ ایک آرٹیکل دیکھا، پھر دوسرا دیکھا، پھر وہ سمادھی گنگا رام کے اوپر دیکھا، صحیح ہے۔ پھر تیسرا دیکھا، جیسے جو ہیرے کو دیکھتا ہے آپ ایسے ہی آپ کو بھی بچہ وہ ایسے ہیرے کی طرح نظر آیا۔ لاہور ایک کوس قزا، لاہور کی تاریخی، ثقافتی، سیاسی اور ادبی دستاویزات کا یہ مجموعہ ہے۔ ہم لاہور فورٹ میں لاہور فورٹ کی جو آرکائیو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو میرا اس کے ساتھ ڈیلی بیس پہ رابطہ ہوتا ہے۔ نالج اس کے پاس کتنا زیادہ ہے میں اس کی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ کتاب ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ اس کو اپنا نالج باور کروانے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے کہ جی سی یو نے پچھلے 22 سالوں میں طلحہ شفیق جیسا ایکسٹرا آرڈنری ریسرچر ان کے پاس نہیں آیا، اور وہ اتنا شاندار اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے استادوں کو حیران کر دیتا ہے۔ جامعہ میں فراغت میسر آتی تھی تو بس اندرون چل پڑتے تھے۔ اس شہر کی پرتیں ہیں، جیسے پیاز کی پرتیں ہوتی ہیں تو اس شہر کی بھی لیئرز ہیں، اس وجہ سے میں اس کو کوس قزا سمجھتا ہوں۔ اور اس کتاب میں جو 75 کے قریب جگہوں کا ذکر ہے، شخصیات کا ذکر ہے، مختلف پہلو ہیں اس شہر کے، اس میں سوائے چبرجی کی کوئی بھی معروف اس طرح سے جگہ نہیں ہے۔ اس طرح دھنک کے رنگ ہوتے ہیں نا تو وہ برابر تناسب کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، تو یہ شہر دھنک مثل ہے، اس کے رنگوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اس شہر میں جو برداشت ہے، جو اس شہر کا کاسموپولیٹن کلچر ہے، اس کو ہمیں لے کر چلنا چاہیے، اور وہی دنیا کے لیے مثال ہے، دنیا اسے ہی دیکھنا چاہتی ہے۔ لاہور کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری تاریخ کی غلطیاں ہیں جو ہمارے بہت بڑے بڑے نقاد کہہ لیں، مورخ کہہ لیں، لاہور لور کہہ لیں، جنہوں نے پیدا کی ہیں، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اس کو رپیٹ کیا ہے۔ اور اب جب ہم کہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہے، یہ ہے، تو کوئی شخص یہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس نے اس کتاب میں ان ساری چیزیں ہیں ان سے مدد لی ہے، اس کو ہمارے سامنے لے کے آیا ہے اور پھر کرٹیکلی دیکھا ہے۔ یہ شہر بھی جو ہے مختلف تہذیبوں کا سنگم ہے، یہاں پر ہمیں پرشین کلچر مغل کی صورت میں، پھر ویدک کلچر کا انفلوئنس نظر آتا ہے، پھر برٹش پیریڈ ہے۔ اس طرح یہاں پہ مذہب کی بات کریں تو سکھ دھرم، جین مت، ہندو مت، مختلف مذاہب کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ اس شہر کے تمام رنگوں کو، تمام سیاسی، سماجی، ثقافتی پہلوؤں کو قبولیں گے اسی طرح جس طرح دھنک کے رنگ ہوتے ہیں، تبھی اس شہر کی واضح تصویر ابھرے گی اور دنیا اسی کو ہی دیکھنا چاہے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شہر کے تمام رنگوں کو نہ صرف قبول کریں بلکہ اس کو سراہیں اور اس کو اسی طرح ہی رہنے دیں۔ کسی رنگ کو گھٹانا یا بڑھانا جو ہے وہ شاید اس دھنک کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ کوشش کی گئی ہے کہ شالامار، مسجد وزیر خان، بادشاہ مسجد، جن پہ پہلے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے اس کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اس شہر کے کوشش کی گئی ہے جو تھوڑے گمنام پہلو ہیں یا شخصیات ہوں یا عمارات ہوں ان کی بات کی گئی کہ لوگوں کا لاہور محدود ہے، مینار پاکستان سے شروع ہوتا ہے اور شالامار پر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس شہر کے پاس سنانے کو، اس شہر کے عمارات کے پاس سنانے کو بہت کچھ ہے، دکھانے کو بہت کچھ ہے۔ اس شہر میں بہت وسعت ہے، ہمیں اس وسعت کو جانچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تقدو کرنی چاہیے۔ ان تشنہ پہلوؤں پر بات کرنے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے، جو گیند ہے وہ قائرین کی کورٹ میں ہے، تو اب وہ اس کو جس طرح سے دیکھیں، سمجھیں اور جانیں۔ یہ کتاب جو ہے ہادیہ حلیمہ سینٹر میں دارالمصحف کے پاس بھی اویلیبل ہے، ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہے۔ ہادیہ حلیمہ سینٹر اردو بازار سے بھی لی جا سکتی ہے اور دارالمصحف کی ویب سائٹ سے آن لائن جو ہے پورے ملک میں اس کی وہ ترسیل کر رہے ہیں، تو گھر بیٹھے اس کو منگوایا جا سکتا ہے۔